الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج حضرات کے سامنے حروف مخارج جو بیان کیے جا رہے تھے، یہ آخری کلپ ہے مخارج کے حروف کی، کہ مخرج جہاں سے نکلتے ہیں وہ ساری چیزیں بیان فرما دی۔ دانتوں کا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مخارج کو صحیح ادا کرنے کے لیے جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہیں ہم کو دھیان سے زبان کو لگانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے فا کا مخرج۔ فا نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اف، 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 یعنی فا۔ تو فا نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصہ اور سامنے کے اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے با۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے با، اب، اب، اب۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خشکی یعنی سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے میم۔ تو میم دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والا حصہ ہوتا ہے، سوکھا والا حصہ ہوتا ہے، وہ دونوں ملیں گے تو میم ادا ہوگا۔ میم، ام، ام، ام۔ واو غیر مدہ۔ واو غیر مدہ جس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، جس کو واو لین کہتے ہیں، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے او، ایو۔ اس پر جو ہے دو زبر اور زیر ہی آئیں گے، او اور ایو۔ یہ واو غیر مدہ کہلاتا ہے، جس کو بولتے ہیں واو لین۔ تو او، ایو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ خا، صاد، ضا، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قض، یہ کہلاتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان حروف کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ یعنی یہ جو حروف ہیں ان کو تو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، اور ایک وہ حروف ہیں جن کی آواز ایک سی ہوتی ہے، حمزہ اور عین۔ یہ 2 حروف ہیں، حمزہ، عین۔ یہ آواز ایک سی ہوتی ہے مگر حمزہ سینے سے ہے۔ اس کے مخارج جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سا، سین اور صاد۔ ان تینوں کے اندر دھیان رکھنا پڑے گا، مخارج آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ طا اور تا، ان کو بھی دھیان سے ادا کرنا پڑے گا۔ سا اور ذال اور ضا، یہ 3 حروف ہیں، ان کے مخارج جو ہیں، ان کے آواز کو جو ہے مخارج کے اعتبار سے فرق کرنا پڑے گا۔ دال اور ضاد، دال، ضاد، یہ 2 مخرج ہیں، ان کو بھی جو ہے مخرج کی طرف دیکھ کر کے دھیان سے ادا کرنا پڑے گا۔ ضا اور ضاد، یہ بھی جو ہے موٹے پڑے جاتے ہیں، 2 ہیں، آواز ایک سی ہے مگر مخارج الگ الگ ہیں۔ قاف اور کاف، ان کے مخارج بھی الگ الگ ہیں، دھیان سے ہم کو جو ہے مخرج کے اندر سن کر کے یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے حا اور ہا۔ حا بڑی حا اور ہا چھوٹی ہا، آواز ایک سی لگتی ہے، اگر مخارج کو صحیح دھیان سے ادا کریں گے تب جا کر کے فرق پیدا ہوگا۔ تو جو 7 حروف بیان کیے تھے وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، باریک نہیں پڑھے جائیں گے۔ اور نیچے جو بیان کیے ہیں یہ حروف یعنی آواز ان کی
یکساں ہوتی ہے، مگر ان کو جو مخارج بیان کیے ہیں مخارج میں سن کر کے اچھی طرح ان کی آواز میں فرق کرنا پڑے گا۔ یہ مخارج کا بیان پورا ہو چکا ہے، مخارج پورے ہو چکے ہیں۔ سینے سے مخارج شروع ہوتے ہیں اور ہونٹ پر جا کر کے سارے مخارج ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب کے ساتھ میں سارے مخارج بیان کر دیے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو جو ہے آپ دھیان سے سنیں اور خود بھی یاد کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں۔ کسی کو اچھی بات بتانا، اچھی بات جو ہے ارسال کرنا، بھیجنا، یہ خیر کا سبب ہے۔ اور جو ہے اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ آپ جو ہے کمنٹ کریں گے تو اس سے کیا ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔